چند باتیں ایسی تھیں کہ میرا دل کرتا تھا ان کو دہرایا جائے اور خاص کر کے ان باتوں پر توجہ کی جائے۔ یہاں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں میں سے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں 207 نمبر جو آیت ہے نا اسی پارے کی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، زندگی کا مقصد دین ہوتا ہے، لٹا دیتے ہیں۔ یہ نازل کب ہوئی؟ یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ مکے سے جب چلے نا تو سارا مال مکے میں چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول مدینے چلے گئے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے حبیب کے پاس جانا ہے۔ سارا مال ایک جگہ پہ دبایا اور فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ کے لیے جب نکلا تو کفار نے، قریش مکہ نے روکا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رومی فرمانے لگے بھئی سنو، میں کمزور نہیں، میں طاقتور آدمی ہوں، اور تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تیر چلانے میں مجھ سے زیادہ سیانا ہو، تلوار چلانے میں مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، جانا مدینے میں نے ہے۔ اب یہ ہے کہ تم بتاؤ میرے ساتھ تیروں تلواروں سے لڑو گے یا میں تمہیں ایک سودا بتاؤں وہ سودا کرو گے؟ قریش کہنے لگے سودا کیا ہے؟ کہنے لگے میرا بڑا مال ہے، میں مکے میں دفن کر کے آیا ہوں، تم مجھے مدینے جانے دو، میں تمہیں سارے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ ہزاروں لاکھوں میں تھا مال تجارت۔ دیکھیں جب صحابہ مدینے جاتے تھے تو کتنی قیمت دے کے جایا کرتے تھے۔ تم مجھے جانے دو، میں تمہیں وہاں کا پتہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، آپ پتہ بتا دیں۔ حضرت صہیب نے ساری زندگی کی جمع پونجی ہزاروں لاکھوں میں ساری دے دی اور مدینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کریم نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا واللہ رعوف بالعباد، پھر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ سارا مال دے کے مدینے پہنچے نا تو ان کے استقبال کے لیے جناب عمر پہلے سے موجود تھے۔ حضرت عمر ریسیو کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا صہیب زندگی میں تم نے بڑی تجارتیں کی ہوں گی، پر یہ جو تم نے سودا کیا ہے نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، یہ جو سودا فرمایا یہ تو نے بڑا۔ تو دین کے لیے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سودا بڑا نفع والا۔ ایک مضمون اور یہاں ہے 216 نمبر آیت میں، وہ بھی بڑا ہی سمجھنے والا ہے۔ اللہ کریم نے جب جہاد فرض کیا نا تو فرمایا کتب علیکم القتال، ہم نے تم پر قتل کرنا، قتال کرنا فرض کیا ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں یہ کراہت محسوس ہو، مشکل لگے، برا لگے۔ ایک بات جو آج کی نصیحت ہے اور مضامین قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے ہمیں یہ خاص چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو، تو ایک نا ساری زندگی کے لیے ایک نصیحت کر دی۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے اگر سمجھ میں آ گئی تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، زندگی سکون میں آ گئی۔ فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اچھی۔ بس میرے رب نے ایک بات مسلمان کو بتا دی جو جینے کے لیے بڑی کافی ہے۔ فرمایا تم میرے اور میرے رسول کے حکم پر چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ کے طریقوں کے مطابق، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلو، اللہ جانتا ہے ہم جانتے نہیں۔ تو قرآن مجید کی اس نصیحت پر ضرور غور کریں۔ ایک شخص نے ایک دفعہ اپنی بیوی کی بڑی شکایتیں کی نبی کریم کی بارگاہ میں،
تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس میں سے ایسی اولاد عطا کر دے جو تیرے لیے باعث خیر ہو. جو چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں بعض اوقات اسی میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کر دیتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا